بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی۔ فرعون کے ساتھ جو ہوا، نمرود کے ساتھ جو ہوا، شداد کے ساتھ جو ہوا، یزید کے ساتھ جو ہوا، وہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہم اس سے عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ ہم فرعونیت میں، نمرودیت میں، شدادیت میں، یزیدیت میں اور طاقت کے نشے میں اتنے بدمست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک معمولی سے انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور عمران ریاض خان ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی باقر نجفی انہوں نے رہائی کا حکم دیا، اور جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک، 3 دن پہلے تک ان کو ایک ہولناک پتہ نہیں کون سا قومی مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، ان کے لیے شرم کا مقام ہے، اسکرپٹ رائٹر کے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو کچھ بھی اس نے سوچا، ایک معصوم بچوں کو تکلیف دی اور معصوم فیملی کو تکلیف دی اور وہ پوری قوم کو اذیت میں ڈالا، اور ایک بے گناہ معصوم جرنلسٹ کو صرف ذاتی انتقام کے لیے اندر رکھا، اسے عبرت کا مقام بنانے کی کوشش کی، لیکن عبرت کا مقام خود بن گئے۔ جی ہاں، بالکل عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی باقر نجفی انہوں نے رہا کیا ہے، اور اس طریقے سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے در گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ہر چیز جو ہے وہ پلٹ کر رکھتے۔ جی ہاں، بالکل عمران ریاض خان جن کو 4 روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے، اور کئی ایس ایچ او اور کئی پنجاب پولیس جو ہے اس وقت پوری طریقے سے ایک ذہنی طور پہ غلامانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس اور ان کے سربراہ آئی جی کو میں ضرور کہوں گا، راؤ سردار صاحب کو، کہ کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ اللہ کا خوف کریں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور خیر، بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا تھا چکوال سے۔ جی چکوال پہلے اٹک لے جایا گیا، اٹک سے پنڈی لایا گیا تھا، پنڈی سے پھر واپس۔ میں سب کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو کریڈٹ پنڈی کے جج پرویز خان صاحب کا، جنہوں نے آدھی ایف آئی آر خارج کر دی تھی، آدھا مقدمہ ہی خارج کر دیا تھا۔ اس کے بعد لے کے گئے اٹک یاسر تنویر صاحب میجسٹریٹ، انہوں نے بہت ہی ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے بھی رول آف لا اور خوف خدا کو دیکھا، اور ضمیر کے مطابق اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا، مقدمہ خارج کیا۔ وہاں سے چکوال لے جایا گیا، اور چکوال سے عمران ریاض خان کو ڈس اپیئر کیا گیا، اور بے پناہ قسم کے تشدد کے تمام حربے استعمال کیے گئے، اعصابی تشدد کیا گیا، ذہنی تشدد کیا گیا، ان کو سونے نہیں دیا گیا، ان کو ہر طرح سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو چکوال سے ان کو ریلیف نہیں ملا، پھر ان کو لاہور لے جایا گیا، اور آج لاہور کے بھی عدالت نے، لاہور کی میجسٹریٹ نے، انہوں نے بھی ایک بہت شاندار فیصلہ دیا، اور انہوں نے بھی وہ مقدمہ خارج کر دیا۔ یعنی جو الزام لگائے گئے تھے بے بنیاد اور بیس لیس، اور جس کا کوئی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، میجسٹریٹ صاحب نے بھی فارغ کر دیا۔ جی، اور لاہور سے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے پیش ہوا۔ پہلے وکلا نے دلائل دیے، اور عمران ریاض صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عمران ریاض صاحب کو پیش کیا جائے۔ عمران ریاض آئے، پیش ہوئے، اور اس کے بعد کچھ ہی چند لمحوں کی ہیئرنگ کے بعد ہی لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طریقے سے کل وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ منائیں گے، اور کھلے میدان میں عید نماز ادا کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب کہ کیا ہوا ان چند دنوں کے اندر اندر۔ ایک آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور بہت ہی بیہودہ طریقہ استعمال کیا گیا، حکومتی جبر استعمال کیا گیا، حکومت کے وسائل استعمال کیے گئے، اور کیا کہنا چاہیے، تمام کردار جو نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں بھی آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کردار آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کون سی فصل تیار کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے۔
وہ تو چلے جائیں گے، وہ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے. پاکستان بھی ادھر ہے، پاکستان کے شہری بھی ادھر ہیں، پاکستان کے صحافی بھی ادھر ہیں، پاکستان کے سیاستدان بھی ادھر ہیں، سب ادھر ہیں، لیکن وہ نہیں ہوں گے. تو وہ جب چلے جائیں گے تو وہ اپنی پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی سازش کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا. ہاں کچھ چیزیں باتیں بتا دوں کہ ان پہ ایسی دفعات بھی ڈالی گئیں جو کہ بہت خاموشی سے ڈالی گئیں، اور ایسا تھا کہ بس اسکرپٹ آیا ہے، کسی طریقے سے اسکرپٹ آیا اور وہ اسکرپٹ بس آپ نے اس کے مطابق مقدمہ درج کرنا ہے. نہ مقدمہ درج کرنے والے کو کچھ پتا تھا، نہ درج کروانے والے کو کچھ پتا تھا. وہ سارے کے سارے روپوش ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ پوچھ پتا، کیونکہ حکم تھا، اور حکم تھا، طاقت کا نشہ تھا، بدمست ہاتھیوں والا حال تھا. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پورس کے ہاتھیوں سے ذرا محفوظ رہنا چاہیے. پورس کے ہاتھی جو تھے انہوں نے اپنی ہی فوج کو روند دیا تھا، اور اس وقت بھی پورس کے ہاتھی اپنی ہی فوج کو روند رہے ہیں. کوئی بھلا نہیں کر رہے، کوئی بھلائی نہیں کر رہے. پورس کے ہاتھیوں سے بچنا چاہیے، وہ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. عمران ریاض صاحب پہ بھی ایک اور بھی، اس دوران عمران ریاض پہ کافی پریشر ڈالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی معافی نامہ لکھ کے دے دیں اور آئندہ کے لیے کوئی گارنٹی دے دیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور بیہیو کریں گے. تو عمران ریاض صاحب نے اس دوران کسی قسم کا بھی کوئی معافی نامہ لکھنے سے انکار کر دیا مکمل طور پہ، اور انہوں نے کھلی عدالت میں، میجسٹریٹ کے سامنے بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی کھلی عدالت میں کہا کہ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، اپنی ہر کہی ہوئی ہر بات پہ وہ قائم ہے. اور آخر میں نکلا کیا کہ جی انہوں نے امپورٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. امپورٹڈ کا لفظ اگر استعمال کیا ہے تو وہ تو پھر 22 کروڑ عوام پاکستان کے استعمال کر چکے ہیں، پھر تو سارے 22 کروڑ عوام کو جیل میں ہونا چاہیے، اور ان سب کو گھروں کو سب جیل قرار دے دیا جائے اور کرفیو نافذ کر دیا جائے ملک بھر میں، اور سب کو کہا جائے کہ ہاں چونکہ آپ نے امپورٹڈ لفظ استعمال کیا اس لیے آج سے آپ کی قید شروع، آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، کیونکہ جیلوں میں تو اتنا ہے نہیں، نہ تھانوں میں اتنی گنجائش ہے. تو یہ ہوا. پھر ایک جو پورنوگرافی ہوتی ہے جی، وہ بھی انہوں نے کہا جی اس پہ وہ بھی الزام لگایا گیا، وہ بھی دفعہ ڈالی گئی کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور شرمناک ڈالی گئی کہ یہ ڈیپ وہ فیک آڈیوز ویڈیوز والا کام بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے الزامات اس میں ڈالے گئے کیونکہ لکھ کے دی گئی تھی، پرچی لکھ کے دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. تو میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کے جو ستارہ شناس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ستاروں کا حال بہت برا ہے اور ستاروں کا زوال شروع ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ اب غور کرنا چاہیے ان سب کو. اور میں بار بار کہتا ہوں، ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ یہ فتح ہے حق کی، سچ کی. باطل کو شکست ہوئی ہے، اور فرعون، نمرود، شداد، یزید سب ہو گزرے، لیکن ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. وہ ایک عبرت کا نشان ہے اور برا نام لیا جاتا ہے، برے طریقے سے لیا جاتا ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی گھن گرج ان کی سنائی دیتی ہے. وہ بھی تعداد میں کم تھے، اور لیکن حق پر تھے، حق سمجھتے تھے، سچ پر تھے، باطل کے خلاف ڈٹ گئے، حکمران کے خلاف ڈٹ گئے، اور انہوں نے اپنی جان پیش کر دی تھی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی، سب کی، خواتین کی، بچوں کی، سب کی قربانیاں پیش کر دیں، اور وہ ٹکرا گئے تھے. لیکن انہوں نے باطل کو حق نہیں کہا تھا اور اطاعت نہیں کی تھی، اور وہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی جان اور سب کچھ، جان، مال، آبرو سب کچھ پیش کر دیا تھا. لیکن وہ زندہ ہیں. اور یزید کہاں ہے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، نمرود کدھر ہے، شداد کدھر ہے، فرعون کدھر ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ اس وقت امپورٹڈ کیوں کہا، اس وقت ہو کیا رہا ہے. جو لوگ اداروں کے سربراہان کو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، کور کمانڈر، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سب کو جو گالیاں دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، الزامات عائد کرتے تھے، وہ سب کے سب، ایک نہیں سب کے سب، وہ اس وقت اس کنٹینر پہ، اس ٹوکرے میں ہیں اور ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. لیکن جو ان گالیاں دینے والوں کے خلاف اس وقت لڑ رہے تھے اور اس وقت دفاع کر رہے تھے،
وہ سب کے سب وہ ان مافیاز کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، ان تمام کو آج مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان سب کو۔ تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے، وقار کیا ہوتا ہے۔ یہ عہدے آنے جانی ہیں، عہدے کوئی صدا نہیں رہتے، تو خود اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے کس کا کتنا وقار ملیا میٹ کیا، کس نے کس کا کتنی سلامتی کو نقصان پہنچایا، یہ سوچیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں بڑے بڑے فیصلے، بڑا بڑا کام، لیکن جو ایک عام پاکستانی ہے وہ یہ نہیں، کیونکہ عام پاکستانی کا اسٹیک صرف پاکستان ہے، نہ ان کی دولت ہے، نہ ہی ان کے کوئی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، نہ اندرون ملک جائیدادیں ہیں۔ وہ صرف پاکستان کے لیے جیتا ہے، پاکستان کے لیے مرتا ہے، اور پاکستان کے لیے ہی دعائیں کرتا ہے۔ اور دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی پاکستانی بیٹھا ہے تو وہ پاکستان کے لیے فکر مند ہوتا ہے، حالانکہ اس نے سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ پاکستان جانا ہوتا ہے، باقی وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک رہتا ہے اور رہ رہا ہے، اس کے پاس دوسرے ملکوں کی شہریت بھی ہے، پرسکون زندگیاں ہیں ان کی، لیکن اوورسیز پاکستانی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہ پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اور یہی اصل طاقت ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی طاقت وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر آتے ہیں، وہ ملکی اشرافیہ پاکستان کی طاقت نہیں ہے، پولیٹیکل نان پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی طاقت نہیں ہے۔ پاکستان کی طاقت پاکستان کے عوام ہے، جو پاکستان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، جو پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے آبیاری بھی کرتے ہیں، جو ہر مشکل وقت میں پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ اصل طاقت عوام، اصل طاقت ہوتی ہے، عوام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا سری لنکا میں کس طریقے سے سری لنکا کے صدارتی محل میں عوام داخل ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ڈریے اس وقت سے جب عوام جاگتی ہے، عوام جب طاقت پکڑتی ہے، عوام جب غصے میں آتی ہے، ان چیزوں سے ڈریں۔ اور اب وہ دور گزر گیا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام پہ یا کسی بھی ملک کے عوام پہ کسی کو مسلط کر سکتے ہیں، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے، بیت چکا ہے۔ پاکستان کے عوام بلکہ سب سے زیادہ باشعور ہیں، دنیا بھر کے عوام سے زیادہ باشعور، زیادہ ہمت والے، زیادہ طاقتور ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کو بہت بہت مبارکباد، اور ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، مبارکباد۔ جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی ان کے لیے بھی ہم دعاگو ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اندر ان کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پوچھنا یہ تھا کہ وہ چلیں، اس کے بعد اگلی بات کریں گے، فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔